ویلکم بیک ناظرین. علامہ صاحب, اگر ہم چند سال پیچھے جاتے ہیں, اگر میں 2002 کے الیکشن پر چلا جاؤں, آج سے 20-21 سال پہلے, تو ایک مذہبی اتحاد بنا MMA کے نام سے, متحدہ مجلس عمل, اور اس میں تقریباً جو ہمارے مختلف مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے اس پہ اتحاد کیا, اور ایسی جماعتوں نے بھی اتحاد کیا جو ماضی میں ایک اسلامی سمجھ لیں جس کو نقصان پہنچانے کے لیے فسادات کیے گئے, آپس میں لڑوایا گیا, لیکن ان رہنماؤں کو بھی ہم نے اس اتحاد میں دیکھا, اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں پہلی بار 70 سے زائد MNA اسمبلی میں پہنچے. تو یہ بس ثابت ہوئی کہ اگر کوئی مذہبی اتحاد بنایا جائے اور علماء عوام تک, ووٹرز تک کو میسیج پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ کاوشیں رنگ لا سکتی ہیں. تو کیا یہ ان علماؤں کے پردہ کرنے کے بعد کیا اس کا کوئی گیپ آ گیا, یا اس علماء جو اس سطح کے لوگ تھے وہ اب نہیں ہیں, یا کوئی کمی ہے, یا یہ جو 20-22 سال میں ہمارے علماؤں اور عوام کے درمیان فاصلہ ہے, کیا اس کی وجوہات ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں کہا کہ کچھ ایسی سازشیں عمل میں لائی گئیں جس کے نتیجے میں عوام میں اور علماؤں میں گیپ آیا, اور وہ بات ابھی تک لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. فاروقی صاحب, میں آپ کے سامنے زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, مختصر یہ کہوں گا کہ 65 کی جنگ میں جو جذبہ تھا کیا وہ 71 کی جنگ میں تھا؟ نہیں. کیوں نہیں تھا؟ اس کے اسباب پہ جائیں تو سمجھ آتی ہے. باقاعدہ ماحول بنایا گیا. مثلاً ابھی ہمارے ہاں 2 جنازے بہت بڑے بڑے ہوئے ہیں. ان جنازوں کے بعد بیرونی دنیا بھی اور اسلام دشمن عناصر چونکے ہیں کہ یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے, یہ ناموس رسالت کے نام پر اتنے دیوانے کیوں ہیں. تو باقاعدہ ہائی بریڈ کا لفظ آپ کے بڑے لیڈر بھی استعمال کرتے ہیں, خاموش جنگ. یہ باقاعدہ عوام اور علماء کے اعتماد کو توڑنے کے لیے پورا منصوبہ بنا کر کام کیے گئے ہیں, کیونکہ اگر علماء مشکوک ہو جائیں گے, عوام میں اعتماد ان کا ختم ہو جائے گا, تو لوگوں میں عمل کے لیے پرواہ نہیں رہے گی کہ حرام ہے یا حلال ہے. آزادی ہو جائے گی. اگر یہ نہیں بولیں گے اور ان کی آواز کو کہہ دیا جائے گا کہ یہ تو لڑاتے ہیں لڑتے ہیں, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں میں مذہبی جو ایک غیرت ہے, جذبہ ہے, وہ ختم ہو جائے گا. اس وقت میڈیا کا وہ کردار نہیں تھا جو آج ہے. میں نے آپ سے کہا نا الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے بعد 2000 کے بعد وہ اتنا زیادہ ہوا ہے, اور اس میں اتنی کردار کشی اور اتنا منفی نیگیٹو جس کو آپ کہتے ہیں وہ اتنا زیادہ کیا گیا ہے کہ لوگ اب خدا خوفی اس سے. سازش میں زیادہ وزن تھا یا ہمارے علماؤں کے قول و فعل میں زیادہ وزن تھا, میں آتا ہوں اس پہ. کیا کمزوری؟ میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا, بنام علماء ایسے لوگوں کو لایا گیا, پلانٹڈ پرسنز, ان کو پروموٹ کیا گیا کہ جو ایسی باتیں کریں. دونوں طرف تھے وہ لوگ؟ دونوں طرف سے مراد جو ہمارے بریلوی نہیں, اس میں بریلوی کا نہیں ہے. اس میں یہ بریلوی تو خیر کوئی فرقہ ہی نہیں ہے, سنیوں کو بریلوی کہا جانے لگا ہے. تو یہ ذہن میں رہے, مثلاً میں نام لوں گا تو پھر وہ نزاع کی بات ہو جائے گی. ایسے لوگ لائے گئے جنہوں نے نئی نئی باتیں کر کے احادیث کو مشکوک کیا, سیرت نبوی کو مشکوک کیا, صحابہ اہل بیت کو مشکوک کیا, یعنی ان کو ڈسپیوٹڈ بنا دیا, لوگوں کی عقیدتوں پہ حملے کیے. اس میں گروہ بن گئے, طبقاتی تقسیم ہو گئی, کوئی شدت پسند. اچھا, حکومت کی سرپرستی رہی کسی خاص طبقے پہ, مثلاً پیپلز پارٹی کا ایک خاص طبقے پہ زیادہ مہربانی, وہ جو مسلم لیگ نون کہلاتی ہے ان کا ایک, ان لوگوں نے بہت بگاڑا معاشرے کو. تو اس میں جو حقیقی علماء جن کو آپ کہیں گے کہ واقعی علماء حق جن کو کہنا چاہیے, ان کے کردار کو مسخ کیا گیا, بلکہ لوگوں کو ان سے توڑا گیا, اور ان لوگوں کو لایا گیا جن کو ہم جی حضوریے یا درباری کہتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ اب بھی عوام کی اکثریت انہی علماء سے وابستہ ہے, لیکن
نوجوان نسل دور ہو چکی ہے. اور آپ کو پتہ ہے نوجوان جس طرف ہو جائے پھر وہ ایک مزاج بنا دیتے ہیں. ایک خاص طبقے کو وہ ٹیلی ویژن پہ بھی انہیں کو لایا گیا, اچھا بٹھا کر لڑوایا گیا کہ دیکھو یہ دین کے معاملے میں. آپ کہتے ہیں جو ملی یکجہتی کونسل بنی, مجلس عمل بنی, قرآن کہتا ہے قلوبہم شتیٰ, ان کے دل الگ الگ ہیں. ویسے ہم ویسے ساتھ ہیں, وہ ساتھ بیٹھے ہیں مفاد کے لیے, کسی ایک چیز کے حاصل کرنے کے لیے, جب کسی ٹاسک کے لیے. وہ دل الگ الگ ہیں. وہ اب آپ دیکھ لیں نا, اتحاد بنتا ہے, وہ ادھر کوئی چیز پوری ہوئی اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کے قائم خلاف. نہیں رہتا, تسلسل نہیں. ہمارے ہاں سیاست کاروں نے, سیاسی پارٹیوں نے لوگوں کو تربیت کیا کی ہے؟ نفرتیں سکھائی ہیں, لوگوں کو بے راہ روی سکھائی ہے, قانون سے کھیلنا سکھایا ہے. ہمارے ہاں بدعملی کو فروغ دیا گیا ہے. سافٹ امیج کیا ہے؟ جو گناہ کا کام ہے, نرم گوشہ. یعنی آپ موسیقی ہو رہی ہے, ناچ گانا, تو یہ سافٹ امیج ہے, اور اگر دین کا ہو رہا ہے تو یہ ہارڈ امیج ہے. تو کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں؟ بنیاد پرستی, انتہا پسندی, دہشت گردی, یہ جن لوگوں نے یہ نعرے لگائے سب سے زیادہ تو وہ ہیں. کیا انڈیا دہشت گردی ہے؟ اور یہ فلسطین کے معاملے میں جو ہو رہا ہے, کیا اب بھی پوچھنا ہے کہ دہشت گرد کون ہے, انتہا پسند کون ہے؟ تو علماء کے حوالے سے وہ جو علماء تھے, ایک تو وہ اللہ کے لیے تھے, للہیت خلوص کے ساتھ کر رہے تھے, اور پبلک میں انہوں نے جگہ میڈیا سے نہیں بنائی تھی, اپنی کارکردگی سے بنائی تھی. کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں, علم اور تقویٰ. بہت سے لوگوں کے پاس علم تو ہے, تقویٰ نہیں ہے. کسی کے پاس تقویٰ ہے تو علم نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ وہ میسج جس طرح جا رہا تھا, اب لاؤڈ اسپیکر پر پابندی کتنی بار لگی ہے اجتماعات پر, اور جب یہ آپ مدرسوں کے اندر دخل دیں گے تو پھر آپ کیا تیار کریں گے؟ وہاں پر بھی پھر اگر کوالیفیکیشن نہیں ہے اور اسی طرح لوگوں نے ڈگریاں لینی ہے تو پھر کیا کوالٹی آئے گی؟ تو اب بھی اگر آپ جائیں گے نا ماسز میں, آپ کو وہی چیز ملے گی, مگر جھاگ نمایاں ہوتی ہے, چیز اندر دبی ہوتی ہے. آپ کے سامنے وہی آ رہا ہے جو غلط چیز ہے. اس کی وجہ سے اب لوگوں کا ذہن, ابھی مجھے بتا دیجئے, آپ کے کوئی بھی ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو گناہ گار سے گناہ گار آدمی بھی کیوں نکلتا ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں کہیں ایمان موجود ہے. اور یہ چیز ان لوگوں کو پسند نہیں ہے. اس میں عورت مارچ نکالا ہے انہوں نے اور اسلامی قوانین کے اب ایسے کہ جی میاں بیوی کے درمیان تعلقات پر اس پہ بحثیں ہونے لگ گئی ہیں. بل پاس ہوئے. تو اب مجھے بتائیے پھر یہ ٹرانسجینڈر جو بھی تھا, یہ سب کیا تھی سازشیں کہ کسی طرح اس ملک سے دین کو نکال دو, لوگوں کی زندگی سے دین بس رسمی رہ جائے. اچھا, ابھی آپ نے ایک ذکر کیا ہے کہ ناموس رسالت پہ بات آئے یا مسلمانوں کے جو جذبات ہیں اس کے خلاف کوئی بات کی جائے, تو ہم نے یہاں لاکھوں کا مجمع دیکھا, مختلف مذہبی جماعتوں نے کیا اور بڑی تعداد میں لوگ نکلے, لیکن ان افراد کا جب ہم چناؤ کی طرف جاتے ہیں تو وہ رجحان کیوں نہیں ہوتا؟ آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ یہ مولانا صاحب ہیں, میں اگر کل کو ان کے پاس گیا کہ مجھے پرمٹ بنوانا ہے, میرے فلانے آدمی سے یہ مفاد ہے, تو یہ مولانا صاحب تو نہیں کریں گے. وہ دوسرا آدمی ہے, اس کو لے گا بھی دے گا بھی, یہ میرا کام کرے گا, تو میں کس کو ووٹ دوں گا؟ آپ نے مزاج یہ بنا دیا ہے, مفادات ہے کہ میں کل کو پرمٹ بنوانا ہے, مجھے کل کو کوئی چیز کلیئر کرانی ہے. مولانا صاحب تو نہیں کریں گے, وہ تو حق بات کریں گے, تو میں ان کو ووٹ کیوں دوں؟ تو جی عقیدت آپ کے لیے, ووٹ اس کے لیے. تو پھر جس نام سے یہ ملک وجود میں آیا, جس مقاصد کے لیے, تو اس پہ امپلیمنٹ پھر کون کرائے گا؟ اگر چاہتے تو کرتے. ڈرامے آپ کو بے راہ روی سکھا رہے ہیں, گھروں کو توڑ رہے ہیں, رشتے ٹوٹ رہے ہیں, طلاق کا ریشو کتنا بڑھ گیا ہے, تناسب. آپ یہ باقاعدہ, میں نے کہا نا, یہ ذہن سازی ہو رہی ہے, یہ باقاعدہ منصوبہ ہے کہ لوگوں کے اندر سے غیرت. اب مجھے بتائیں, پہلے باپ اور بیٹی بیٹھ کے ڈرامے اور فلمیں دیکھتے تھے کیا؟ اب کہاں رہ گئی ہے وہ بات؟ لباس کیسا ہو گیا, اطوار کیسے ہو گئے, گفتگو کیسے ہو گئی.
اب آپ مجھے بتائیں، یہاں پر اداروں کے باہر آپ دیکھ لیں لڑکے لڑکیوں کا جو ہجوم ہوتا ہے، ان میں آپ سگریٹ بھی پی رہی ہیں، کیسا لباس پہنا ہوا ہے، کیا یہ کل اچھی مائیں بنیں گی؟ یہ قوم کو اچھے بیٹے دیں گی؟ تو یہ چیزیں باقاعدہ پلان کیا جا رہا ہے، اور ابھی اس پر بس نہیں ہے۔ ہماری حکومت تو پوری طرح دوسروں کی پابند ہے۔ جب آپ بھیک لیتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی کا کیا یا سوال؟ تھوڑا بہت آپ لوگوں کا بھی خوف ہے، کچھ وہ اور ہمارا آگے جاتے ہیں؟ وہ صرف اس حد تک ہے کہ جی ان کو دبا لیں گے، کیونکہ چھوٹا سا طبقہ کہہ دیا جاتا ہے، پھر یہ چھوٹا سا طبقہ ہے، پھر آپ اب وہاں پہ اپنی بات بنانے کے لیے، تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں یا ان غیروں کے وفادار ہیں؟ ہم نے آج تک یہی طے نہیں کیا، اور وہ سچ بولنے پر آپ کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پھر مشکلیں آتی ہیں۔ ضروری ہے ہر اب آپ کا تعلیمی نصاب سب سے فساد کی بنیاد ہے۔ کیا پڑھا رہے ہیں آپ؟ اچھا، آپ نے وہاں طبقاتی تقسیم کیوں کی ہوئی ہے؟ ایک طرف آپ نے ایک نصاب رکھا ہوا ہے، دوسری طرف دوسرا رکھا ہوا ہے۔ کیسے تیار کریں گے آپ؟ فیسیں کتنی ہیں؟ پرائیویٹ اسکول کیوں ہیں گورنمنٹ کی طرف سے؟ اچھا، ہمارے دوسرے ادارے بھی کھانا کھلانے پہ تیار ہیں، اور مفت کھانا۔ ارے یار، تم ان کو ہنر سکھاؤ، پاؤں پہ کھڑا کرو ان کو قابل۔ میں نے ایک بات کی تھی کہ ہمارے ہاں ہر مسجد کو اسمبلی بنایا جائے۔ مثال کے طور پر ایک مسجد ہے، اس کے 100 گھر چاروں طرف، 100 گھر شمار کر لیے جائیں، ان کی فہرست بنا لی جائے۔ مسجد میں روزانہ 2 گھنٹے کی نشست، 3 گھنٹے کی نشست، ایک دن تعلیم کے لیے کہ کسی نے کس ادارے میں پڑھنا ہے وہ مشورہ دیں، علاقے کے قابل لوگ آئیں۔ علاج کہاں کرانا ہے؟ لوگوں کے آپس کے مسائل ہیں، کسی میں طلاق نکاح کی بات ہے، جھگڑا ہو گیا، یہ مسجدوں میں ہی طے ہو جائے، دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں، اور اس علاقے کے لوگ اپنی زکوٰۃ وغیرہ سب اسی علاقے پہ خرچ کریں۔ خوشحالی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو یہ کسی فورم پہ آپ نے بات کی؟ میں نے کئی جگہ کی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو لڑکیاں پردے میں رہ کر تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، کوئی میڈیکل کالج ہے پردہ دار خواتین کے لیے؟ ہمارے ہاں گائنی میں عورتیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اچھا، کتنے لوگ ہیں کو جاب نہیں ملتی؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ڈگریاں ہیں پاس، اس کاغذ لے کے جوتے گھس رہے ہیں، وہاں سفارشیں ہیں، تعلقات ہیں، مفادات ہیں۔ اچھا، ایک بات مجھے آپ کے توسط سے کرنی ہے، کتنی رپورٹیں آئی ہیں کرپشن کی؟ سزا کس کو ہوئی ہے؟ باقاعدہ فلمیں کہ فلاں کے گھر سے یہ نکلا، فلاں کے گھر، کہاں گئی وہ؟ ثابت ہوئے کیس، سزائیں ہوئی، نااہل ہوئے، لیکن پھر وہ کہاں گئی وہ؟ انہی عدالتوں نے ان کو۔ آپ کے ہاں کون سے لوگ آ رہے ہیں جن کو جعلی ڈگریاں لے کر آئے کہ جی بی اے کی ڈگری لازمی کر دی تھی، جعلی ڈگریاں؟ تو جو جھوٹ بول کے آ رہے ہیں، کیا آپ کو کیا رہنمائی کریں گے؟ آپ کی کیا سکھائیں گے آپ کو؟ میں نے تھوڑے سے پھپولے نکالے، مجھے بتائیں، یہاں آپ کا کراچی کا شہر، اس کو معاشی ہب کہا جاتا ہے۔ سڑکیں دیکھ لیں، پانی، گیس، بجلی، صفائی، کچراچی کہنے لگ گئے لوگ۔ کون سا طبقہ ہے جس کو آپ جائیں اور کہیں اس کو شکایت نہیں ہے؟ آپ اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں، آپ معاشی ریاست بنانا چاہتے ہیں، آپ کو سب سے پہلے معاشرت ٹھیک کرنی ہوگی۔ آپ لوگوں کو خود قانون کا پابند بننا ہوگا۔ قانون بنانے والوں کو اسمبلی میں کتنی حاضریاں ہوتی ہیں؟ فیتے کاٹ رہے ہوتے ہیں، پروگراموں میں جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہے یہ؟ اور ان پر کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ اگر سال بھر کا تخمینہ لگائیں تو اربوں روپے وہ جو جا رہے ہیں، اس کا حاصل کیا ہو رہا ہے؟ مدرسوں کو آپ کچھ نہیں دے رہے، وہ پھر بھی آپ کو دین کے محافظ پیدا کر کے دے رہے ہیں، عالم بنا کے دے رہے ہیں، نظریاتی طور پر وہ کر رہے ہیں، لیکن کچھ حاصل نہیں ہے۔ فوج اور عوام کے اعتماد کو کیوں مجروح کر دیا گیا؟ عدلیہ اور عوام کے اعتماد کو کیوں مجروح کر دیا گیا؟ جب آپ کے ایسے ادارے، پارلیمنٹ، یہ سب مشکوک ہو جائیں، اور جی دھرنے دیے جا رہے ہیں، اگر میں مذہبی جلسہ کروں تو اعتراض ہے، اور اگر دھرنا ہو تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ کیوں ہماری سوچیں بدلی ہوئی ہے؟ اچھا، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیا اصلاحات ہونی دو چاہیے چیزیں ہیں انتخابات کی، جس میں علم اور عدل؟ میرے نزدیک 2 چیزیں ہیں، علم اور عدل۔ قوم کو ایجوکیٹ کرو، اور عدل۔ کون کرے گا؟
یہ سب کو کرنا ہوگا مل کے، کوئی ایک نہیں کرے گا. گورنمنٹ طے کر لے کہ ہم نے کرپشن نہیں ہونے گورنمنٹ سے دیں. آپ مایوس ہیں؟ مایوس اس لیے ہیں کہ وہ لوگ ہمیں ملے ہوئے ہیں جو نااہل ہیں. ہمیں اہل لوگ چاہیے، بھلے وہ سلیکٹڈ ہوں یا الیکٹڈ ہوں. آپ کے ہاں معیار نہیں ہے. ایک ادارہ آپ کے ہاں اس کے جناب فارم کو ریجیکٹ کرتا ہے، دوسرا ادارہ اس کو بحال کرتا ہے. بحال کر دیتا ہے. تو اگر باہمی یہی جنگ رہنی ہے تو آپ پھر قوم کے ساتھ نہ کھیلیں. اچھا، آپ نے جو کرنا ہے، اگر کروڑوں اربوں خرچ کر کے کتنی اموات کرا کے کرنا ہے، آپ اعلان کر دیں ہم نے یہ کرنا ہے. لوگوں کو پتہ ہے. بہت سے لوگ صاف صاف بول رہے ہیں ہونا ہے وہ، لیکن آپ اس کو پروسیس سے گزارتے ہیں. اس پروسیس میں آپ صرف عوام کو تنگ کرتے ہیں. اچھا، پروگرام کے آخری حصے میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں. 8 فروری کو لوگ نکلیں گے پولنگ اسٹیشنوں کی طرف. آپ مجھے تو بتائیں، کیا میرا آپ شریف کی رات ہے. تو کیا یہ تاریخیں دیکھ کر مذہب سے دلچسپی اسلامی کیا ہے؟ کیلنڈر دیکھ کر دلچسپی کیا؟ ساری رات معراج شریف کا جلسہ ہوگا. صبح کون جا کے وہاں ڈیوٹیاں دے گا؟ اور لوگ پھر یہ کہ اس رات میں ماحول کیسا بنا ہوگا یہ بھی نہیں سوچتے. جن مہینوں کا تقدس، وہ محرم ہو، رجب ہو، ربیع الاول ہو، رمضان ہو، ان میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ کیا خیال ہے ان کو؟ خدا کو بھولے ہوئے ہیں یہ فرعون بے ساما. سمجھتے ہیں ہم ہی ہیں جو کچھ. اچھا، ان کو اگر ووٹ دے دیا تو کیا یہ ملک کے مالک ہو گئے؟ آپ کہتے ہیں جی عوام کے لیے، تو عوام کی مرضی کے خلاف فیصلے کیوں کرتے ہو؟ 8 فروری کو الیکشن کرا رہے ہو تو یہ گارنٹی کون دے گا کہ میرا ووٹ میں نے جس کو دیا ہے اسی کو جائے گا؟ مجھے یہ اعتماد ہی نہیں ہے. آپ کا کہنا ہے پہلے سے سب طے شدہ معاملہ طے شدہ ہو یا نہ ہو، انہوں نے جو کرنا ہے وہ طے شدہ نہیں ہوگا، طے کر لیں گے. اب تک کا جو ہمیں ملا ہے، ہم اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہمیں یہ کہنا کہ سیاست یہ لوگوں سے کھیلنے کا نام نہیں ہے، لوگوں کی خدمت کا نام ہے. لوگ سیاست کا مطلب آپ ان کے امور ان کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ آپ کو اپنے امور تفویض کرتے ہیں، لیکن ان کے خلاف کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ملک میں اجناس کی قلت کیوں ہے؟ یہ بجلی پانی اور یہ سب کیوں لوٹا جا رہا ہے؟ آپ اس ٹیلی فون کے ہی لوگوں کہتے ہیں جی ہم اس سے وہ لیتے ہیں ریچارج، اس پہ ان کو 100 روپے پہ 40 روپے ان کے کٹ جاتے ہیں. وہ کہاں جا رہے ہیں؟ کون کھا رہا ہے؟ انکم ٹیکس میں خزانے میں نہیں جا رہے، آفیسروں کو جا رہے ہیں. دوسری جگہوں پہ انڈر کٹ، شارٹ کٹ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کے کتنے یہاں پر جو پوسٹ ہیں وہ ٹرک گزرنا ہے، اس کا اتنا طے ہے، اندر کیا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اور وہاں پوسٹیں لگوائی جاتی ہیں کروڑوں روپیہ دے کے. سرکاری پیسوں سے زیادہ درباری پیسے کا کیا ہے؟ میں کس بات کو رہوں؟ ہمارے ڈاکٹر ڈاکو بن گئے. یعنی ایک ادارے کا آپ کو، چونکہ لیبارٹری آپ کی مرضی کی نہیں ہے، وہاں آپ کی کمیشن بندھی ہوئی ہے، آپ نے دوائیں فلاں کمپنی کی دینی ہے، آپ نے اپنی فیس اتنی رکھی ہوئی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ تمام تحفظات کے باوجود کیا ووٹر کو میسیج دیں گے؟ میسیج یہ دوں گا کہ وہ اپنے آپ کو کھلونا نہ بنائے. وہ سمجھ لے کہ یہ وطن میرا ہے اور میں نے ہی اس کو سنوارنا ہے، میں نے ہی بگاڑنا ہے. طے کر لے کیا کرنا ہے، کہ میں بگاڑوں یا سنواروں، اور اس پر وہ دیوار بن جائے. یہ سب لوگ دھرے رہ جائیں گے. میں اللہ اور اس کے رسول سے وفادار رہوں، وطن کا سودا نہ ہونے دوں. ہمارے ادارے بک رہے ہیں، ساری چیزیں بکی ہوئی ہیں، گروی رکھی ہوئی ہیں، اس میں سے ہمیں کچھ نہیں مل رہا. اللہ توفیق دے. میری دعا ہے کہ لوگ اللہ کا خوف اپنے اندر لے آئیں، اور سچ، جس دن سچ آ جائے گا آپ کی تقریباً 100% تو دنیا میں نہیں ہوتا، تقریباً مشکلات کا حل شروع ہو جائے گا. بہت شکریہ علامہ کوکب اوکاڑوی صاحب. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، بڑی سحر افروز گفتگو تھی، اور گفتگو کا نچوڑ جیسے آپ نے سنا کہ اس ملک میں، جس ملک کو 1947 میں ایک اسلامی نظام کے نفاذ کے نام سے اس اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے حاصل کیا گیا، اس کے مقاصد ابھی تک حاصل نہیں کیے گئے، بلکہ اس وقت تک حاصل نہیں کیے جا سکتے جب تک ہم
جو ہمارا اس وقت جو معاشرہ ہے اس کو تبدیل ہم نوجوانوں میں تبدیلی نہ لائی جائے، اس معاشرے کو تبدیل نہ کیا جائے، اور ہماری سوچوں کو اسلام کی طرف راغب جب تک نہیں کیا جا سکتا جب ہم اپنے اصل مقاصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ کل تک میرے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔